تحریم منیبہ نامی ایک باہمت لڑکی نے سما ایف ایم ریڈیو میں ملازمت کے دوران جنسی طور پر ہراساں کیے جانے پر کچھ عرصہ تو خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن جب یہ سلسلہ بڑھنے لگا تو وہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ تحریم نے عدالت میں اپنا کیس خود لڑا اور فاتح ٹھہری، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تحریم بے روزگار ہے اور سما ایف ایم کی جانب سے ہتک عزت کے الزامات کا سامنا کر رہی ہے۔ تحریم منیبہ کا یہ کہنا ہے کہ سما ایف ایم ریڈیو میں کام کے دوران آئے روز اسے اپنی جسمانی ساخت اور انداز کے حوالے سے فحش جملے سننے کو ملتے تھے، تاہم اس نے ہر بار یہی سوچا کہ ان جملوں کا جواب دینے کی بجائے کام پر توجہ دینا زیادہ مناسب ہے، لہٰذا وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی، مگر یہ سلسلہ نہ رکنا تھا اور نہ ہی رکا۔ یوں تو کئی بار تحریم کے کولیگز کی جانب سے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا گیا، لیکن جو واقعہ عدالتی مقدمہ لڑنے کی وجہ بنا وہ اگست سن 2018 کا ہے، جب ایک پروگرام کی ریکارڈنگ سے قبل ان کے اسٹوڈیو میں بدبودار جوتے رکھ دیے گئے۔ جب تحریم نے اس بارے میں متعلقہ عملے سے سوال پوچھا تو کسی نے جواب نہ دیا، تاہم انہوں نے اپنے متعلق اس وقت ان کی گھٹیا اور فحش باتیں سن لی تھیں جب وہ اسٹوڈیو کے دروازے کے قریب تھی۔ تحریم نے اس واقعے کے بعد دفتر میں ہی شکایت درج کرائی، مگر واقعے میں ملوث تمام افراد کو کلین چٹ دے دی گئی۔ ثبوت مٹانے کے لیے اس دن کی اسٹوڈیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دی گئی۔ تحریم کے ادارے نے ماضی میں ان پر نازیبا جملے کسنے والوں کے خلاف کیس کو اس بنیاد پر خارج کر دیا کہ کسی دوسری خاتون نے اس سے پہلے ان افراد کے خلاف کبھی شکایت نہیں کی، اور نہ ہی تحریم کے پاس اس حوالے سے ثبوت ہے، جبکہ ملزمان کے ساتھی کارکنان نے بھی ایسے کسی رویے کی تردید کی ہے۔ اس واقعے کے بعد تحریم کو احساس ہوا کہ وہ اب اس ماحول میں مزید کام نہیں کر سکتی، لہٰذا تحریم منیبہ نے ادارے سے استعفیٰ دیا اور ٹویٹر پر اس استعفے اور ادارے میں خواتین کے لیے سازگار ماحول نہ ہونے سے متعلق ٹویٹ بھی کی۔ تحریم کی ٹویٹ کو بنیاد بنا کر دفتر کے حکام نے ٹھیک 2 روز بعد ان کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا اور انہیں 50 کروڑ پہ ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا۔ یہ مقدمہ تاحال سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس واقعے اور نہ ختم ہونے والی عدالتی جنگ کے حوالے سے تحریم منیبہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بہت بڑا امتحان تھا، میں 1 مہینہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، میں نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں نے کیا کیا ہے، میں سوچا کرتی تھی کہ میں اتنی بڑی رقم کیسے دوں گی اور یہ کہ میں اس قدر مضبوط گروپ کا مقابلہ کیسے کروں گی۔ تحریم منیبہ نے سما ایف ایم نامی نجی ریڈیو ادارے میں کام کرنے والے 7 افراد محمد شعیب، محمد نوید، نعمان بٹ، عدیل اختر، رضوان چودھری، ایاز ابڑو اور زنیر شاہ کے خلاف ہراسانی کا مقدمہ درج کروا دیا، جس میں سما ایف ایم کے چیف آپریٹنگ آفیسر کو بھی ملزمان کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ واضح ہے کہ سما ایف ایم کے چیف آپریٹنگ آفیسر فہد ہارون اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے فوکل پرسن برائے اطلاعات تعینات ہیں۔ وہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے رکن بھی ہیں۔ ان پر جنسی ہراسانی میں ملوث ہونے کا ذاتی طور پر الزام نہیں ہے، لیکن وہ اس مقدمے میں کمپنی کے نمائندے اور اہم گواہ کے طور پر پیش بھی ہوئے اور جرح کا سامنا بھی کیا۔ تحریم کی یہ شکایت کام کی جگہوں پر ہراساں کیے جانے کے خلاف ایکٹ سن 2010 کے تحت صوبائی محتسب کی عدالت میں درج کی گئی اور یوں 2 سال کا ایک کٹھن سفر شروع ہوا، جس کے دوران تحریم کو کئی بار یہ سب اور بہت کچھ کمرہ عدالت میں دہرانا پڑا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، مگر بالآخر اس سفر نے ختم ہونا تھا۔ 3 مہینے میں مکمل ہونے والے مقدمے نے وکلاء کی بار بار عدم حاضری کے باعث اس قدر طول پکڑا کہ آخر انہیں مقدمہ خود اپنے ہاتھ میں لینا پڑا۔ تحریم کے لیے اس مقدمے کی سماعتوں کے دوران ایک مشکل دن وہ تھا جب انہیں علم ہوا کہ انہی کی دفتر کی 2 خواتین ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ تاہم تحریم جانتی تھیں کہ ہراسانی کے کسی بھی مقدمے میں شکایت کنندہ کی کردار کشی ایک عام سی بات ہے، اور ہراساں کرنے والے شخص کے کردار کی گواہی دینے والے ساتھیوں کا سامنے آنا بھی ہرگز غیر معمولی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ عدالت بھی ایسے ہتھ کنڈوں کو سمجھتی ہے اور عام طور پر جھوٹی گواہیاں اور کردار کشی جرح کے وقت خاک میں مل جاتی ہیں۔ تحریم کو اپنی ساتھی خواتین کے بیانات پر افسوس تو تھا، مگر یہ تسلی تھی کہ عدالت میں قابل قبول نہیں ہوں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ عدالت میں جرح کے دوران ان خواتین گواہان نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جس گواہی کی دستاویز پر دستخط کیے وہ انہوں نے خود نہیں لکھی تھی، بلکہ دفتر کی جانب سے ان کے گھر دستخط کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یوں عدالت نے ان کی گواہی کو رد کر دیا۔ ملزمان کی جانب سے سماعت کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ گالی دینا یا جملے کسنا جنسی ہراسانی کے زمرے میں نہیں آتا، اور یہ بھی کہ تحریم منیبہ اس سے قبل ایسے تمام واقعات پر خاموش رہی ہیں اور کبھی کوئی شکایت درج نہیں کرائی، لہٰذا یہ کیس خارج کیا جائے۔ تاہم ملزمان اپنی صفائی میں نہ تو کوئی ٹھوس ثبوت اور نہ ہی ایسے دلائل پیش کر سکے جس سے ان کی بے گناہی ثابت ہو سکے۔ ان کی گواہیاں عدالت نے رد کر دیں، جبکہ ایک ملزم کے مختلف مواقع پر غلط بیانی بھی سامنے لائی گئی۔ عدالت میں ادارے کے سربراہ فہد ہارون نے اپنے بیان حلفی میں سی سی ٹی وی کیمرے کی موجودگی سے ہی انکار کر دیا تھا، تاہم جرح کے دوران انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کا بیان غلط تھا کیونکہ اسٹوڈیو میں کیمرہ موجود ہے۔
इंतजामिया के सरबराह अली एहतराम ने अदालत को बताया कि इन्होंने वाक़े की सुबह स्टूडियो में नस्ब कैमरे चेक किए थे जो बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। ताहम ये इनके लिए एक बड़ा धचका था जब इन्होंने देखा कि वाक़े के दिन समेत 9 दिन की फुटेज गायब है। अली एहतराम ने तरदीद की कि इन्होंने शिकायत कुनिंदा को वाक़े के चंद रोज़ बाद फ़ोन पर यह बताया था कि पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करते हुए CCTV फुटेज गायब कर दी गई है। ताहम तहरीम की जानिब से फ़ोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग बतौर सबूत पेश किए जाने के बाद इन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया। अदालत में दीगर तमाम मुल्ज़िमान ने भी बिलाखिर एतराफ़ जुर्म किया। मुकदमे के फैसले की दस्तावेज़ में दीगर अहम नकात में से एक अहम वजाहत की गई है कि हिरासानी का मुकदमा दायर करने में ताख़ीर को वजह बनाकर किसी को हिरासा करने वाले शख्स को बरी नहीं किया जा सकता। अदालत ने मुल्ज़िमान की जानिब से तहरीम के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तमाम अल्फाज और जुमलों को मुतस्सबाना, गैर अखलाकी, गाली और जिनसी बुनियादों पर अदा किए गए जुमले करार दिया। फैसले में कहा गया कि ख़वातीन के खिलाफ मुआशरे में मौजूद तासुब इन्हें मुकदमात दर्ज कराने से रोकता है। इसलिए ख़वातीन खामोशी इख्तियार करती हैं कि कहीं इनकी इज्जत, नौकरी और मुस्तकबिल ही दाव पर न लग जाए। 2 साल बाद बिलाखिर तहरीम का मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका। अदालत ने तहरीम मुनीबा का मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए तमाम मुल्ज़िमान को 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। तहरीम मुनीबा चाहती थी कि जब यह थका देने वाली जंग खत्म हो तो इनके पास इनके अपने मौजूद हों, इसलिए वह फैसला सुनने के लिए अपने अहले खाना के हमरा अदालत आई थी। फैसला सुनते वक्त इनकी आंखों में आंसू थे और ये सोच रही थी कि इन 2 बरस ने इनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। तहरीम अब बेरोज़गार हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी ज़िंदगी में अदालत के चक्कर ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि अब वो सिंध हाई कोर्ट में हत्क़े इज़्ज़त के उस मुकदमे की समाअत में दलाइल की तैयारी कर रही हैं जो समा FM रेडियो ने इनके खिलाफ दायर कर रखा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।